تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، تو رہا آپ کا آخری سوال کہ دعا میں جو ڈاؤٹ والی کیفیت ہوتی ہے، جو بے صبرا پن آ جاتا ہے، تو اس بارے میں آپ کا سوال تھا کہ اس کو کس ذریعے سے کور اپ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آلریڈی الحمدللہ میں اپنے لیکچر میں جو ہے نا کور کر چکی ہوں، لیکن دیکھیں کہ دعا جو ہے وہ ہمیشہ یقین اور صبر کے ساتھ مانگی جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا کی شرط ہے کہ دعا یقین اور صبر کے ساتھ مانگی جائے۔ یقین کیسا ہو؟ اندھا یقین، توکل کرنا ہے نا اپنے اللہ پہ۔ آپ اگر بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کو ڈاؤٹ ہے، کیسا ڈاؤٹ؟ کیوں آ رہا ہے یہ ڈاؤٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کی ملکیت کو، اس کی بادشاہت کو، ابھی آپ اللہ کو ویسا نہیں پہچان پائیں جیسا پہچاننا چاہیے تھا، ورنہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ رہتا ہی نہ کہ آپ کس کے سامنے کھڑی ہیں، کس سے مانگ رہی ہیں، کیا اس کے قبضہ اختیار سے کوئی چیز باہر ہے کہ وہ آپ کو عطا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اس کی مثال جو ہے میں نے اپنے تفسیر لیکچر میں بھی سمجھائی اس طریقے سے کہ اندھیری رات میں اگر آپ گزر رہی ہیں اور ساتھ گلی میں آپ کتا بھی دیکھ رہی ہیں کہ وہ بھی آ رہا ہے، تو آپ دل ہی دل میں دعا کر رہی ہیں کہ بس میں یہ اس اندھیری کالی رات میں یہ مجھے میری طرف دیکھ کے بھونکنے نہ لگے یا میری طرف لپکے نہ، دل ہی دل میں آپ دعا کریں گے کہ بس یہ والی گلی پار ہو جائے کہ جس میں یہ کتا گزر جائے۔ آپ گزر بھی جاتی ہیں، کتا آپ کو کچھ نہیں کہتا، لیکن بے یقینی کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پیچھے ایک بار مڑ کے لازمی دیکھنا کہ کہیں پیچھے سے واپسی میرے پہ وار تو نہیں کر رہا، یہ ہوتی ہے بے یقینی۔ لیکن اگر مکمل یقین ہو اللہ پہ کہ جب ایک دفعہ دعا کر دی تو بس کر دی، اب جو ہے وہ بیڑے پار اللہ نے ہی لگانے ہیں، تو پھر آپ کو پیچھے بار بار مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے جس سے مانگا ہے وہ بہت مقتدر ہے، وہ اختیار والا ہے، وہ آپ کو جب آپ نے کہہ دیا تو وہ آپ کو تنہا لاوارث اکیلا نہیں چھوڑے گا، ٹھیک ہے؟ دعا صبر اور یقین کے ساتھ مانگی جائے، اور پھر بے صبرا پن نہ ہو اس میں، ٹھیک ہے؟ آپ کو اپنے انبیاء کی جو زندگی ہیں ان سے کتنی مثالیں ایسے ملتی ہیں، کیا انہوں نے بے صبری دکھائی؟ توکل بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور صبر بھی انہی سے ہمیں ملتا ہے، دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو صبر بھی کیا جائے اور مکمل یقین توکل ہو اللہ پہ، تو بے شک پھر توکل وہی راستہ ہے کہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ پھر آپ کو دوسری مثال ملتی ہے کہ یوسف کو یعقوب سے ملا دیا گیا تھا۔ کیا وہ تھوڑا عرصہ تھا؟ آپ خود بتائیں، دعائیں بھی تھیں لیکن صبر کے ساتھ، یقین بھی پورا تھا اور وہ ان کو ملا بھی دیا گیا تھا۔ حضرت نوح کی کشتی کیسے پار لگی تھی؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتی وہ کیفیت کہ جس میں وہ موجوں میں وہ کشتی جو ہے وہ زمین سے بھی پانی ہی پانی نکل رہا ہے، یعنی زمین بھی پانی ابل رہی ہے، آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، اور وہ جو کشتی ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہوگی، لیکن تب بھی اس کشتی کو پار کس نے لگایا اور کیسے لگایا؟ کس کا یقین جیتا؟ حضرت نوح کا۔ نہ ان کی دعاؤں میں بے صبری نہیں تھی، توکل تھا۔ پھر وہ اس توکل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو دریا میں سے رستہ بن جاتا ہے؟ یہ چندہ آپ ہی کے لیے مثالیں تو ہیں،
ہم جیسوں کے لیے مثالیں ہیں کہ جن کا یقین ڈگمگانے لگتا ہے، دعا مانگتے ڈاؤٹ والی کیفیت آ جاتی ہے، بے صبرا پن آ جاتا ہے۔ تو ناممکن کو ممکن جو بناتا ہے وہ آپ کا یقین، آپ کا صبر ہی تو بناتا ہے۔ تو اپنے یقین اور اپنے صبر کو آپ جو ہے وہ پختہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ ڈاؤٹ والی کیفیت یعنی اپنا مکمل سونپ دیں اللہ کو۔ جب آپ ایسا کر دیں گی تو پھر آپ کو کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہے گا، اور مکمل جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ ہی کے سپرد کر دیا تو جب اس سے مانگیں گی تو مسکراتے ہوئے مکمل آپ کو یقین ہوگا، ٹرسٹ ہوگا کہ ہاں اب جو ہے میرا کام ہو جائے گا، کیونکہ میں نے جس سے مانگا ہے اس کے قبضہ اختیار میں سب کچھ ہے، وہ نوازتا ہے۔ ٹھیک ہے، خوابوں کی تعبیر پوری ہو جایا کرتی ہے، وہ مانگے کے الفاظ کیا پورے نہیں ہوں گے اگر اس میں آپ کے لیے بہتری ہو، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اگر وہ دعا پوری نہ ہو سکے تو اس کی بہت ساری صورتیں ہیں کہ وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، یا اس کو آخرت کے لیے اسٹور کر لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یوں اللہ پہ توکل کریں۔ آپ کے جتنے بھی سوال ہیں ان سب میں ایک ہی کامن پوائنٹ جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ مکمل یقین نہیں ہے۔ اس یقین کو کیسے ڈیولپ کر سکتی ہیں پہلے بھی سمجھایا ہے، اور اب پھر، اور انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ سكنا وهل يكفيك صوت دمي